بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، آج جامع کبیر جمعہ کے اندر جو جمعہ کا خطبہ ہوا، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ابھی جو شیخ محترم کا خطبہ ہوا، وہ خطبہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص جو ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، گھریلو زندگی گزار رہا ہے، اس کے سامنے کبھی خوشی کا موقع آتا ہے، کبھی غم کا موقع آتا ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات، مشاکل اور مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بتقاضۂ بشریت ایسا ہونا عام بات ہے، ایک فطری بات ہے۔ ہماری بات تو جانے دیں، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں بھی اس طرح کے کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو بہت بہترین طریقے سے حل بھی کر لیتے تھے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے اخلاق پر فائز تھے، پھر بھی ان کی زندگی میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے اونچے اخلاق کا سرٹیفکیٹ بھی ملا تھا، باوجود ان کی زندگی میں ایسا ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ہی بہترین طریقے سے حل کر لیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی اس طرح کے مشکلات اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رہبر، اپنے قدوہ، اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی زندگی میں اس طرح کے مسائل کو کس طرح حل کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ اس طرح کے مسائل اگر ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم حل بھی کر لیں۔ میرے بھائیوں، اس تعلق سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسا واقعہ نہ بتا دوں جو میرے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے؟ تو لوگوں نے بیان فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہمارے یہاں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتار کر کے اور اپنے جوتے اتار کر کے پیر کے پاس رکھ دیے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ میں سو گئی ہوں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی چادر لی، اپنے جوتے پہنے اور دروازہ کھول دیا اور چپکے سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد پھر دھیرے سے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو بند کر دیا، اور حقیقت میں تو سوئی نہیں تھی، میں بھی جاگ گئی۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں بھی اٹھ گئی، میں نے بھی اپنی زرہ لی اور اپنے دوپٹے لیے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا قیام کیا، بہت دیر تک کھڑے رہے، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کی، ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، تو میں بھی لوٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے وقت تھوڑا تیز چلنے لگے، تو میں بھی تیز چلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے لگے، تو میں بھی دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گھر میں پہنچ گئی اور لیٹ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میری سانس چڑھ رہی ہے، میری سانس پھول رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے، تمہاری سانس کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم مجھے بتاؤ گی یا نہیں بتاؤ گی؟ اگر نہیں بتاتی ہو تو مجھے اللطیف الخبیر، جو ہر طرح کی خبر رکھنے والا ہے، باریک سے باریک خبر کو جاننے والا ہے، یعنی میرا رب مجھے تو بتا ہی دے گا۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ فرما کر انہوں نے پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک بتا دیا۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا وہ شخص جو میرے آگے تھا وہ تم ہی تھی؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں میں وہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے میں دھکا دیا، ان کے سینے کو زور سے دھکیلا، جس سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف بھی ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر زیادتی کریں گے؟ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کیا کیا، اس کی وجہ بھی بتلائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بستر میں چھوڑ کر تنہا کیوں نکل گئے، اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی ان کے سامنے اسی رات کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ
بقی میں جائیں اور جا کر کے اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اسی وجہ سے میں گیا اور جبریل علیہ السلام چونکہ آ کر کے مجھے دھیرے سے بتایا تم کو، تاکہ تم کو معلوم نہ ہو، تو میں نے بھی دھیرے سے ان کو جواب دیا تاکہ تم کو معلوم نہ ہو، اور مجھے گمان تھا کہ تم سو گئی ہو، اس لیے میں نے تم کو نہیں جگایا، اور مجھے یہ بھی خوف تھا کہ اگر تم جگی رہو گی، اکیلی رہو گی، تو تمہیں خوف بھی محسوس ہوگا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وجہ بتلا دی کہ کیوں ان کو بستر میں اکیلا چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ ظاہر بات ہے اس سے ان کی غلط فہمی دور ہو گئی اور دل میں کسی طرح کی کوئی بات باقی نہیں رہی۔ تو یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات میں غلط فہمی ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرتے؟ سلجھا لیتے، اس کو حل کر لیتے تاکہ ہر ایک کا دل صاف ستھرا ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی طریقہ ہم لوگوں کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائلی زندگی کس طرح گزارتے تھے۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح کام کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کی، بال بچوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، وہ اپنے بال بچوں کی اور گھر والوں کو خدمت کرتے تھے، اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک ترمذی اور مسند احمد کے اندر بھی ایک روایت ہے، اس میں بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے اور وہ اپنے کپڑوں سے جوئیں بھی نکالتے تھے اور اپنی بکری کو دودھتے بھی تھے، اپنی بکری کا دودھ بھی دوہ لیتے تھے اور اپنے تئیں خدمتیں کرتے تھے، اپنے تئیں خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی حاکم بھی تھے اور فوجی قائد بھی تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنی اہل و عیال کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح معاملات کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، گھروں کے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کس طرح کی عاجزی اور ان کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ اگر ایک انسان آج بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے، کسی کام میں ان کا ہاتھ بٹا دے، تو یقیناً گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا اور میاں بیوی کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بلا شک خوشگوار ہوگی اور بہت ہی پرکیف زندگی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کی زندگی اچھی ہو، لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے اور وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ان کو معلوم نہیں کرتے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو
ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے. اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر.